بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام تر واقعات کے بارے میں جانیں گے، اور یہ ویڈیو ایک دم سچی ہے اور اس میں بتائے گئے تمام تر واقعات قرآن مجید میں لکھے گئے ہیں اور قصص الانبیاء سے اٹھائے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ نمرود کون تھا، اس نے کتنی اور کس حد تک اور کتنی ظلمانہ طریقے سے بادشاہیت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑا رہا اور اس نے آخر وقت تک بھی اسلام قبول نہیں کیا اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، اور کس طرح اس کی موت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کس طرح سے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اور اپنے جانوروں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ بھی اس میں موجود ہے، اور کس طرح سے حضرت سائرہ اور ایک فرعون نامی مرد جس نے حضرت سائرہ پر گندی نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین کے گھاٹ اتار دیا اور اس کو اسلام لانے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد ہم 4 پرندوں کا واقعات کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو لوگوں کو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 4 پرندے لے اور ان 4 پرندوں کو توڑ ڈال اور پھر ان کو زندہ کر، اور پھر تو ہمارا معجزہ دیکھ۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بھی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے پہ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، اور میرے چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب بھی لازمی کر لیجیے گا۔ جب کوئی اولاد سام بن نوح بن طارق کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود عجم کے ملک سے نکلا، وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح کا تھا اور اس کی زبان عربی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ کیکاؤس بیٹا کیکباد کا تھا اور وہ بیٹا منوچہر بیٹا فریدو بن جمشید کا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کا نام نمرود تھا، اور اس کی بڑی قوت اور حشمت و شوکت تھی۔ بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی بعد اس کے ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بعد میں ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح کو مطیع کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ و دخل میں لے لیا۔ بعد اس کے کوفہ میں جا کر مقام کیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں، وہی تخت پر بیٹھا۔ ترکستان، ہندوستان، روم، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی، بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا، نعوذ باللہ۔ اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا، اور تخت کے نیچے ایک قبادبائے رومی سے کھنچواتا موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا، اور تنابیں اس میں زر بفت کی لگائی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی، اور ہر کرسی پر جادوگر اور منجم سب بیٹھتے، اور امیر و حاجب اس کے گرد رہتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفت اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی، اور ان 4 شخصوں کے برابر شہنشاہی کوئی کسی کو بھی نہ ملی۔
اور مسلمان ان میں سے حضرت سلیمان اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور دو کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصران، چاروں کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سر اپنا جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا ہے کہ دل گیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آیا ہے کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کی سب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بادشاہت کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آوے گا؟ منجموں نے کہا کہ وہ 3 رات دن میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغہ ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوبدار، اس کا نام طارق تھا اور اس کے بھائی کا نام آزر تھا، اور بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا، جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود ہے۔ اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب کو مشید ایزوی سے آزر کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی کے مباشرت کرے۔ خواہش ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ اسی پس و پیش میں تھی کہ وہ فوراً خواہش سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر قصر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان و پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں سے نمرود کی خواب خاص میں بے کھٹکے گھسی اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی کی شکل میں حاضر ہوا اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ اور میاں بیوی نے نمرود کے سرہانے مباشرت سے فراغت پائی، اور اسی شب کو اللہ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پایا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا کہ خبردار یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فعل اس وقت موجب شرمندگی ہے۔ تب بیوی ان کی وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئیں، اور اس آنے جانے کی بجز خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی، نمرود نیند سے بیدار ہوا اور آزر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی۔ دیکھتا کیا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا، آزر، آج چہرہ تیرا نورانی دیکھتا ہوں، بخلاف اور دنوں کے۔ آزر نے اس کی ترقی اقبال کی دعا کی۔ بعد میں نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا۔ راہبوں اور منجموں کو بلوا کر کہا کہ اپنے اپنے علم سے دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا ابھی نہیں۔ سبھی نے دریافت کر کے عرض کی کہ جہاں پناہ سلامت، شب گزشتہ کو وہ لڑکا بحکم خدا باپ کے صلب کے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وقت ولادت کے اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب ابراہیم کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے، تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر شہر کے جا کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی، اور وہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار بارگی روشن ہو گیا، اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ مبادا یہاں آ کر کوئی لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئی۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور دونوں ہاتھ کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے شہد اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم اس
اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، اور ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے متعجب ہوتی، اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بولی، تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی، کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا، کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئی اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائی۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے اور ساری قوم حضرت ابراہیم سے ناراض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے۔ پھر اس کے بعد چاند سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہے اور وہی سب سے بڑا رب ہے، اور عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس سے سب کا کام نکل سکے اور سب پر قادر ہو۔ اس صورت کسی دوسرے کو ماننا کچھ ضروری نہیں۔ یہ فائدہ تفاسیر میں مرقوم ہے۔ آذر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین و آسمان کو عقب اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہا، اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا، وہ بولے، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا، نہیں ہے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم کے باوجود سمجھانے سے اور بتانے کے آذر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک بت لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس بت کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون نے یہ حال دیکھا تو اس نے بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون نے ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب مخموم و متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیمان ہو کر پیادہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت بنانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، وہ سب کے سب بولے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے اور وہ سخت مجرم اور ظالم ہے۔
کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے۔ ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، وہ سب کے سب شروع ہو کر کہنے لگے، اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں، اس نے یہ جرت کیسے کی؟ اگر فی الحقیقت یہ کام اس نوجوان نے ہی کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے اور ہم سب کے سب اس کے ظلم میں گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس کے جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جا سکے، تاکہ وہ آئندہ کبھی اس ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ یہ خبر بادشاہ مردود تک بھی پہنچ گئی اور یہ بھی وہ کیفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی اور عام منادی قرار دی گئی اور اس دربار میں حضرت ابراہیم کو طلب کر لیا گیا۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی اور اس قوم نے اپنے بادشاہ وقت کی حکمتی کی تکمیل کی اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے، پھر جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور حضرت ابراہیم کو سارے مجمع نے اور خود بادشاہ نمرود نے بہت دھمکایا اور ڈرایا اور کہنے لگے، یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے۔ اے ابراہیم، بڑا افسوس ہے، تم نے سب کو ہی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر یہ کیا بات تھی؟ یہ باتیں درباریوں کی حضرت ابراہیم نے سنی اور پھر بولے، میں نے تو ان کو نہیں توڑا۔ یہ جواب حضرت ابراہیم کا جب سنا تو قریب سے ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اے ابراہیم، ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی فکر کروں گا، شاید تمہیں نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، پھر کافی ہیں۔ حضرت ابراہیم پر برابر یہ لوگ زور دے رہے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم و پشیمان اور شرمندہ ہوں۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا اور اسی کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعے پر مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں؟ وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا کہ اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کیسی عقل مندی کے خلاف ہے، ذرا تو غور کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم کا سن کر ساری قوم نے اپنا اپنا سر نیچا کر لیا اور آپس میں کہنے لگے، یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔
قرآن میں ہے کہ وہ بولے بوجہ شرمندگی کے سارے قوم نے اپنے اپنے سر نیچے کر لیے اور اسی حالت میں کہنے لگے کہ اے ابراہیم یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنی ساری قوم کا مایوسانہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو یہ حکم کیا ہے کہ تم اپنے قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا برا نہ کر سکے۔ میں تو اس معبود سے بالکل بیزار ہوں اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ جن پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ تو تمہارے خود تراشیدہ ہیں، اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے قوم اگر تم کو عقل ہے تو اسی ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو، یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی تو یہ حضرت ابراہیم کو مارنے کی تجویز کرتے رہے۔ ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے، اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہٰذا اس نے سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی واسطے دوسری مجلس طلب کر لی جس میں یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم کو اس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلب ہوگی اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر جو کہ حضرت ابراہیم کو مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی رائے دربار شاہی میں پیش کی اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف الامر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ سارے قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائے اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھے کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیاں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف الامر شخص کی بات پر متفق ہو گئی اور حضرت ابراہیم کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا اور ساری قوم نے بیک آواز کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتے ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے حت المقدور لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں، اور جو تجویز پاس کی گئی وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، کہا انہوں نے کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت یعنی 4 دیواری اٹھاؤ، پختہ چاروں طرف سے پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ پس بادشاہ نمرود نے اس 4 دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کاریگروں کو دے دیا گیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے، اور وہ 4 دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ باریک قوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ پھر ایک دیوار اسی کے مطابق تیار ہوئی۔ بعد نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے کہ لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس کا اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتے تو اس کی تپش سے جل کر بھن کر خاک ہو جاتے۔ اس میں سب کافر مطرود ہوئے کہ ابراہیم کو کیوں کر اس آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس نے آ کر کافروں کی حکمت بتائی اور بولا ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجیق تیار کی، اور اس منجیق کے معنی اردو زبان میں گوپھن بھی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے منجنیق نہیں بنائی تھی بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی، اور یہ تجویز ابلیس نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخی کے واسطے اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جب حضرت ابراہیم کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اور اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک
ٹھاک تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائک یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان میں جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں، تم اگر چاہتے ہو کہ اس کو امان دو۔ ابلیس نے گوپھن کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیرہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو کوئی کہیں گے کہ ابراہیم پیرہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کہ پیرہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپھن میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر ایک بارگی زور کیا، مگر منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ حضرت ابراہیم کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ اس کو میں بھی کھینچوں، اگر وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے، اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے۔ اے میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اس 4000 آدمی مل کر اس گوپھن کو کھینچتے تھے۔ اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کی منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتائی دیتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوپھن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ چاہیے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں، اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ پس اس قوم سے 40 مرد و عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت قبیح سے نفرت کر کے چلے گئے، اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کر کے منجنیق کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا۔ اس وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو ایک پر آگ میں مار دوں اور دریا محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم، اللہ خلیل اللہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا فرمایا، کچھ مطلب ہے ضرور، لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں میری، تم اس رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم جب آگ میں جا گرے اور وہ جامع ناپاک نمرود مردود کا جو حضرت کو پہنایا تھا اسی گھڑی میں جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم کو کچھ بھی غزند نہ پہنچا سکی، کیونکہ آپ کے ساتھ رب حضرت جبرائیل نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا اور ایک حلہ اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم کو بٹھا دیا، اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم کو ایک سرمو برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل بڑے متحیر ہوئے اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ اے بھائی، کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولا کہ مجھے بڑے تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت کے چاروں طرف نرگس و بنفشہ کے پھول رہے۔ اور نمرود نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم کو ایک نگاہ دیکھا، وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم کو کوئی بھی آگ سے گزند نہ پہنچی، اور آپ گلے ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نمرود نے کہا کہ افسوس، میری محنت برباد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے حضرت ابراہیم پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے تو خدا کے حکم سے وہ پتھر ہوا میں معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر
جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن وہ اپنی اکڑ کے مارے اور اپنی بادشاہت کو چھن جانے کی وجہ سے وہ مسلمان نہ ہوا۔ لیکن اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، میں تمہارے رب کو 4000 گائیں کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں پھر بھی دینا چاہوں گا۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ وہ بولی ہاں، میں نے ابراہیم کو دیکھا اور میں حیرت میں رہ گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا کہ اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم اس مرتبے پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم سے بولی اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم و رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمے کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے فرمایا بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا۔ اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ کاف کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی، اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلہ جس کے ساتھ تھی وہ اپنے پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا۔ مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم اس آتش کدہ سے باہر آئے اور ملک شام کی طرف چل دیے، اور وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے، آپ نے وہاں قیام اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب کے سب نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں، اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصیں لے کر اور تاج زری سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہرین زری جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرین زری کو حضرت ابراہیم کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم کو بادشاہ کے پاس لے گئے، اور در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو حضرت ابراہیم کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب امراؤں نے مل کر حضرت ابراہیم سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کی، اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہوگا الا ماشاء اللہ۔ اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اگر چھوڑے گا تو فبیہا،
بے حکم اس کے ساتھ چلوں گی کیونکہ تمہارے بغیر زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے، اور وہ بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں، جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے اس کو پکڑ کر اس سے اس مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ آخر الامر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفن لگا دیا گیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا حصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کے محصول جو ہوگا میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لو تو بھی تم کو دی جائے گی۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالاصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے مملوء آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین عادیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے ہے محصول لینے والے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس وقت بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا ازروئے شریعت درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا کہ تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کے مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا، میں پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے مطیر کر کے میرے پاس لاؤ۔ بحکمِ اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھاوے، تاکہ حضرت ابراہیم وہ تمام گفتگو جو ملعون اور سائرہ خاتون کے ساتھ ہو وہ سن سکیں اور دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بیت بھی کر لے، تب اللہ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا کہ اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو، میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنے چاہی کہ میں حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہوں، تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی کہ اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور وہ خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا، اے ابراہیم، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب توبۃ النصوح۔ حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے۔
جو تمام جہان کا رب و مالک ہے، دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت جبرائیل نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے، فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ سے یہی بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر بھی حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو حصہ بچا اسی کو واپس دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی 2 شیزہ نیک رو خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہارے بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، بس تمہارے عفو و معاف کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں اور جو گناہ مجھ سے ہوئے مجھے معاف کیجیے۔ پس حضرت ابراہیم سارہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں حضرت سارہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے سارہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھی مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ بات اس کے سارہ خاتون بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کو خدمت میں دے دیا۔ رہا ایک سوال ہے، یعنی باوجود اس کے کہ جناب سرور عالم محمد مصطفیٰ کے درجے اور حضرت ابراہیم کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، پس اس میں کیا راز ہے کہ جب منافقوں اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا بلکہ حضرت عائشہ کی تہمت اور پاک دامنی کی خبر دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ عز و جل مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو اس وقت منافق لوگ حضرت رسول خدا پر لعن طعن کرتے اور کہتے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بی بی عائشہ کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا گیا اور خداوند قدوس کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمان سے ثابت اور مستحق کر دیں تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور روز سیاہ ہوں اور منافق پر پھر ان پر کسی قسم کا کوئی طعن نہ کر سکیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے حضرت سارہ پر لگے الزامات اور حضرت سارہ جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک بادشاہ نے حضرت سارہ پر گندی نظر ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور حضرت ابراہیم پر سے پردہ ہٹا دیا تاکہ وہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کو دیکھ سکیں۔ حضرت ابراہیم فلسطین گئے۔ جب حضرت ابراہیم بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل آئے اور آ کر فرمانے لگے اے حضرت ابراہیم، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے، اور سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو دیا تھا۔ ہاجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سائرہ خاتون کے ساتھ بڑا قصد کرتا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے جائیں کہ جس وقت میں اس سے برا قصد کرتا تھا اس وقت بھی میرا ایسا ہی خشک ہو جاتا تھا۔ اور نسلی اعتبار سے بی بی ہاجرہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی ہوتی ہیں اور انہی کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل منسوب ہے۔ پس حضرت ابراہیم نے شہر مذکور میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائی، اور روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک بقید حیات موجود تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم کی اپنی قوم سے چل ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور کہنے لگے
اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں میں سے پہلے حضرت اسماعیل اور سب سے آخر میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے، اور اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ تھا۔ بس حضرت ابراہیم وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی، اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا، اے نمرود، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا کہ اے نمرود، کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اور اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ تو بولا، میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم کیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا ہی مردد ہوا کہ اب کیا کروں۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تابوت کے چاروں کناروں 4 گدھوں کو باندھو، ایک رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے، اور تھوڑے ہی عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا، اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا، اور ہمیں اپنے ہمراہ ایک مصاحب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا، ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھنا کہ میں اب آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابلیس نے اسے جو کہا اور نمرود بادشاہ نے سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دے۔ اس وقت اس کے مصاحب نے کہا کہ اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ اے آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین رہا ہوں۔ اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم پوچھتا ہے، اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، اور تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل آ کر اس کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا، اور اس وقت جناب باری سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو، تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جاوے۔ تب جبرائیل اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آیا۔ مچھلی نے کہا، اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں، تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جاوے۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس کی کہ یا الہی، تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا، اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلودہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا، نعوذ باللہ۔ پس جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا، اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچائی، اور یہ تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ بوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے تو سب کہ سب علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے، اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، جبکہ بوجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے اور اصل حقیقت کو بھی پوچھتے نہ تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو دی پہاڑ میں جب کشتی پر سے اترے تو جو لوگ حضرت کے ساتھ کشتی پر تھے انہوں نے ایک گاؤں جداگانہ آباد کیا تھا، اور علاقے کا نام سمانیہ تھا۔ وجہ تسمیہ اس کی حضرت نوح کی قصہ میں بیان ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو حضرت
نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے۔ اس بات کو کسی نے نہ مانا، پس حضرت نے دعا کی۔ تب ہر قوم کی علیحدہ علیحدہ زبان پیدا ہوئی، کوئی کسی کی بات نہ سمجھتا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے متفرق ہو کر اطراف جہان میں شہر آباد عمارت بنا کر بسے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی نوح کے ساتھ کسی نے دشمن پیدا کی تھی۔ وہ بولے جب نوح کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ لوگ کشتی سے باہر نکلے، تب خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کی بات کوئی نہ سمجھے اور حضرت نوح سے دشمنی نہ کر سکے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ القصہ جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم سے کہا، دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے۔ اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے۔ وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور سب مقہور، اور وہ رازق ہے سب مرزوق، اور وہ خالق ہے سب مخلوق۔ پھر اس لعین نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں سوائے اس کے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کرتا کہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنیاں پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اس خیالی باطل اور فکر بیہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے پلید، خدا سے شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ذرا تو ڈر، اور اپنا خالق جان کہ اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم نے خدا سے دعا مانگی، اے بارالحیا ملعون، نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت ابراہیم آئے اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار زرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم نے جناب باری میں عرض کی، حکم میں آیا تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، خدایا تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دے، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کوہ کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی کتنے مچھر چھوڑ دے؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر ایک سوار کے مقابل میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائے، تو نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا، تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکر گاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھروں، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے نمرود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے، تب نمرود نے کہا کہ اے ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نعرہ بجاؤ۔ اور انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و غل سے نمرود کے لشکروں کی زمین میں زلزلہ پڑ گیا، پس کیا تھا آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ شور و غل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکروں میں ہو رہا تھا مچھروں کی آوازوں سے کم ہو گیا، اور جہاں پر فضا پڑ گیا اور مچھروں کے غل سے جہان پر ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں میں چبو چبو کر مغز اور گوشت اور پوست اور رگ و آنت اور خون سواری سمیت سب کا سب کھا گئے۔ اور خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا سے بھی ماندے نہ ہوئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان کی کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر کی لشکر گاہ میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر کا لنگڑا لولا غرض کے ہر عضو اس کے نقص تھا، جو سردار مچھروں کا تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی، الہی نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ پس خدا نے اس کی معروضات قبول فرما لی۔ جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنی لشکر گاہ سے، تو بالا خانہ میں حرم بابل کے بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہمیں
ہمیں کوئی بھی ایک مچھر کو بھی نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسی طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کھا گئے۔ اگرچہ یہ جانور نہایت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے ہیں مگر ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکے، اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے۔ اتنے میں وہ مچھر اس پلید ناپاک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن رات اسی طرح پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست آشنا نوکو چاکر اس کے سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا، پھر اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ بعد 40 دن رات کہ حضرت ابراہیم کے پاس وہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ، میری طرف سے اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا کہ اے نمرود، تو کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا کہ وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تب تو ایمان لے آئے گا۔ بس اتنے میں تمام فرش اور چھت، پردے اور آلات اور اساس البیت غرض سب شے نے بآواز بلند کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ نمرود نے کہا کہ تمام اسباب و آلات گھر جا کر دریا میں ڈال دو۔ ویسا ہی کیا گیا۔ تب نمرود پلید نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول برحق ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تمام در و دیوار اور ستون اور مکانات اور سب چیزیں اس کی شہادت دین کی۔ اسی وقت سب نے بآواز بلند فصیح زبان سے کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ پھر نمرود نے ان سب شے کو یعنی در و دیوار و مکان اور ستون سب خدا کر جلا دیا۔ پھر نمرود ملعون نے کہا کہ اے ابراہیم بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے گواہی دی۔ ان کو بھی نمرود ملعون نے اتار کر جلا دیا۔ پھر پلید ناپکار نے حضرت ابراہیم سے کہا بتاؤ اور کون بولے گا؟ پھر اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت خلیل اللہ سے کہنے لگے اے ابراہیم، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا اس وقت ابو جہل نے کہا اے عبداللہ، تم اپنے محمد سے کہہ دو کہ جب سے میں اس کو دشمن جانتا ہوں تب ہی سے یہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا کا نہیں ہے۔ بس قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا محمد رسول اللہ، خدا کا رسول نہیں۔ بس یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ان پر ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس ملعون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دن بھی باقی نہیں ہے۔ جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا وہ مردود وہیں جہاں تھا مر گیا اور جہنم داخل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نمرود کے سر پر سونٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ جب شب و روز اس کو سونٹا مارا جاتا تو اس کو کچھ قرار و آرام ہوتا۔ اسی طرح جب رات دن سونٹے لگائے جاتے 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار ہوا، آخر غصہ ہو کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک سونٹا ایسا مارا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بھیجا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور وہ مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا، وہ سر کے پھٹ جانے سے باہر نکل آیا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ تو جب نمرود واصل جہنم ہو گیا تو اس کی قوم میں جو لوگ موجود تھے سب حضرت ابراہیم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج تک یہ ملک نمرود پلید کا تھا اور اب تمہارا ملک ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھ کو ملک گیری سے کچھ کام نہیں اور یہ ملک ہمیشہ ملک بے زوال کا ہے اور میں بندہ بازوال اس بے زوال کا ہوں۔ ملک مصر و عجم بادشاہوں کی جگہ ہے اور ملک شام نبیوں کی جگہ ہے، میں تو شام جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ شام میں جا رہیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف راہی ہوئے۔ رحیم نامی ایک جگہ ہے، وہاں آپ پہنچے۔ اس ملک اور اس شہر کو رونق بخشی اور وہاں سے دریائے فرات کے کنارے آپ پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد کیا اور اس شہر کا نام رقیہ ہے۔ پھر وہاں سے حلب میں تشریف لائے اور وجہ تسمیہ حلب کی یہ ہے کہ شب کو وہاں دودھ و دوحہ کرتے تھے
اور وہاں حلب احمر بھی آئے اور پھر وہاں سے عین میں آئے کہ جہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو دیا تھا، اور وہ بادشاہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور دین اسلام سے مشرف ہوا، اور پھر جو بھی حضرت ابراہیم کی ملاقات کو آتے وہ دین اسلام سے مشرف ہوتے۔ وہاں چند روز قیام کے بعد حضرت ابراہیم کے ماں اپنی زوجہ محترمہ کے دمشق میں آ گئے اور وہاں اسی دین اسلام کا طریقہ و اطوار لوگوں کو بتایا، اور بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد شہر طیب میں وارد ہوئے اور وہاں کے اہل شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہاڑوں میں بھاگ کر چلے گئے، اور جو مسلمان حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے ان لوگوں نے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے چھوڑے ہوئے مال و دولت سے فائدہ اٹھایا، اور وہ تمام مال غنیمت لے کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کنعان میں آ پہنچے، اور ان لوگوں نے وہاں ایک نہر جاری دیکھی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کا پانی 7 جگہوں میں جا کر گرتا ہے، ملادو، کامو، خائمو، زعوم اور اسی کے مانند دیگر جگہ، لیکن یہاں کے آدمی مرتکب فعل بدردیف ہیں۔ بعض مرد کے ساتھ مرد اور عورت کے ساتھ عورت فعل بد کرتے ہیں اور رہزنی کر کے لوگوں سے مال چھین لیتے ہیں، اور یہ لوگ ساری عمر اسی فعل بد پر رہے اور پھر مر گئے، اور یہ شہرستان قوم لوط تھا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس تشریف لائے۔ تب سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم کے آنے سے عذرائے خوشی 200 دینار فقراء کو تصدق کیے، اور تمام شہر کے لوگ خوش و مسرور ہو گئے۔ تقدیر الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ نور پیشانی سے حضرت کی ہاجرہ کی پیشانی پر ظاہر ہوا۔ بعد وہاں سے اٹھ کر حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ تب حضرت سائرہ خاتون نے اس حال سے واقف ہو کر حضرت ہاجرہ کے کان چھید دیے۔ پھر حضرت ہاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوبی آ گئی۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا، واہ واہ، اس عیب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی۔ پھر غصہ ہو کر ان کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، میں نے تمام زن و مرد پر یہ سنت ہاجرہ کی جاری کر دی کہ ساری امت ان کی قیامت تک پیروی کرے۔ حضرت سائرہ خاتون کو اور بھی غیرت پیدا ہوئی اور حضرت ابراہیم سے بولی کہ یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ ہاجرہ کے کوئی فرزند پیدا ہو اور مجھ کو نہ ہو۔ اور جب 9 مہینے گزر گئے تب ہاجرہ نے بطن سے حضرت اسماعیل تولد ہوئے۔ بعد سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اگر وہ ہاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہ رہوں گی اور میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی، نہیں تو ان کو یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو کہ وہاں میوے اور آبادی اور پانی بھی نہ ہو، تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پا سکیں اور میں بھی اس کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم اس بات کو سن کر بہت متردد فکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، سائرہ خاتون جو کہتی ہیں سو کر۔ واپس حضرت ابراہیم نے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا، اور آپ ہی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ تب ہاجرہ سے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں بیٹھی رہیں اور حضرت ابراہیم دلگیر ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب 2 گھڑی گزری دیکھا کہ ابراہیم تشریف نہ لائے اور آفتاب گرم ہوا تو سر پر گرمی محسوس ہوئی تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور اس پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کو ہی صفا مروہ کی طرف دوڑی۔ وہاں بھی کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر 7 مرتبہ دوڑی، لیکن پانی نہ پایا۔ پھر تو بہت ہی حیران ہوئی، اور یہ دوڑنا صفا و مروہ کا 7 دفعہ اہل سنت الجماعت کی مذہب میں حاجیوں پر قیامت تک سنت ہاجرہ جاری رہے گی، اور ہر حاجی اسی طرح 7 مرتبہ دونوں پہاڑوں پر دوڑتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ہاجرہ اس میدان میں اب جس جگہ چاہے زمزم ہے لٹا کر پانی کے لیے صفا و مروہ کی طرف دوڑی، اور پانی نہ پایا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب وہاں سے واپس آئیں اور حضرت اسماعیل کے پاس آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل شدت پیاس سے جس زمین پر پیر رگڑتے تھے اسی جگہ بحکم خداوند قدوس پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا، اور بفضل خدا اب تک وہ چشمہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ الحمدللہ، یہ مبارک فرزند اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ بس وہی پانی حضرت ہاجرہ نے خوب سیر ہو کر پیا
اور مٹی اور پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ پانی زیادہ نہ پھیلنے پائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہاجرہ وہ پانی بند نہ کرتی تو وہ تمام مکہ معظمہ کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ بس جو کھانے پینے کا تھا کھا لیا۔ اتفاقاً ایک روز سوداگروں کا قافلہ پانی کی تلاش میں ماں اپنے تمام مویشی کی بوجہ پیاس کے کوہ صفا پر آیا تو اس قافلے نے وہاں ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھے دیکھا، اور اس قافلے کا بیان ہے کہ اس جگہ سے جب ہم لوگ گزرتے تھے تو کبھی بھی ان لوگوں نے اس جگہ پانی نہ دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور وہ اسی تعجب میں حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حضرت ہاجرہ نے اس قافلے والوں سے جو حال اپنے اوپر اور حضرت اسماعیل پر اور پانی کا جو ماجرا گزرا تھا وہ سب سرگزشت انہیں سنائی۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے، اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس اپنی بدوباش اختیار کریں اور پانی کی عوض تم کو ہر سال اشرفی دیں گے تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اچھا۔ تب وہ لوگ وہاں آنے اور اپنے اپنے خیمے نصب کیے اور اونٹوں اور بکریوں اور چراگاہوں میں چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک وہ لوگ وہیں رہے۔ اس عرصے میں حضرت اسماعیل بالغ ہوئے اور حضرت ہاجرہ اب ریشم بن کر اپنی گزر اوقات کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز حضرت خلیل اللہ کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے دیکھنے کی آرزو ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سائرہ خاتون سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اجازت مانگی۔ حضرت سائرہ خاتون نے فوراً اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم سے عہد لیا، کیا تم وہاں سواری پر سے نہ اترنا اور جلدی دیکھ کر وہاں سے چلے آنا۔ یہ عہد کر کے حضرت ابراہیم نے بیت المقدس سے نکل کر بیابان کی راہ لی۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں قوم عرب کو دیکھا کہ اونٹ بکری چراتے ہیں اور کسی کو دیکھا بیٹھے اور کوئی چلتا پھرتا، اور حضرت ابراہیم کو کسی نے نہ پہچانا، مگر حضرت ہاجرہ دور سے دیکھ کر بغرض استقبال آگے بڑھیں اور ان کو نہایت تسک و احتشام سے اپنے جائے رہائش پر لائیں، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے عہد کا خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر پاؤں نہ رکھا۔ ہاجرہ نے اسماعیل کو بلا کر کہا، دیکھو یہ تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہو چکے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے بالاصرار کہا کہ آپ سواری سے اتریے تاکہ آپ ہاتھ پاؤں دھلوا دوں۔ تب حضرت ابراہیم نے کہا، چلتے وقت سائرہ خاتون نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اپنی سواری سے نہ اترنا۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے ایک پتھر لا دیا اور اس پر پاؤں رکھ کر دھلایا۔ اسی طرح دونوں دھلوائے اور اچھی طرح سے ہاتھ پاؤں دھلا دیے، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم نے پاؤں رکھا تھا اب وہ مقام خلائق کا مصلی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ بس حضرت ابراہیم ان کو دیکھ کر بیت المقدس کو تشریف لے گئے اور حضرت سائرہ خاتون کے پاس مہمان سرا بنا کر خلق اللہ کی دعوت و مہمانداری کرتے تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے جانا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ آئے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا اور حضرت اسماعیل کی ایریوں سے وہ چشمہ پھوٹ پڑا جسے زمزم کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربان کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا وحی کا ہوتا ہے۔ ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کر دو، لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا، بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کرو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جا پہنچے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کا سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔
اس حکم کو سن کر حضرت حاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم ایک چھری تیز دھار والی اپنے آستین میں چھپائی اور حاجرہ کے سامنے سے نکل آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے اب بھی کہنا مناسب نہ سمجھا، اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کی ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس اس بیچارے کو، تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا ہی حکم کیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہی ہے، ہم اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب میں کہا کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا تمہیں تمہارا باپ تو تم کو آج ذبح کرنے کو لے جا رہا ہے؟ آپ نے یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا کیا یہ حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ تو پھر تو 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہیں، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے ابا جان مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر فرزند ارجمند کے سامنے انہیں الفاظ کے ساتھ بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخت جگر سے فرمایا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں، بس اے بیٹے مجھے بتا دو تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی اے میرے ابا جان، یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے سعادت ہے، اور آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ بحکم خدا سوئے تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی، میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ اور کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اے میرے باپ آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ فائدہ فرمایا گیا ہے ذی الحجہ کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو بہت ہی فکر مند ہوئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر 9ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہ آئی تو اب پھر اپنے بیٹے سے کہا، اور انہوں نے باپ کی فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے حکم آپ کو دیا ہے، اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ مجھ کو تم صابروں میں سے پاؤ گے، اور میں خدا تعالیٰ کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں۔ اس لیے آپ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسے ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس جگہ پر جا پہنچے، اب جس کو اسی وقت منی بازار کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا صلاح مشورہ ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں تصدق ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دکھا، بس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجیے اور امر الہی بجا لائیے۔ کیا خوب شعر ہے، وہ مقید ہوئے امر سبحان کے، ہوئے دونوں راضی وہ قربان کے، کولا تعالی اسلم وتلہ للجبین۔ پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل بچھاڑا تاکہ اب بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آوے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خداوندی میں کبھی تو کوتاہی ہو جائے، اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی ہی نہیں کی، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی کو خوب معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل نے بوقت ذبح اپنے ابا جان سے مؤدبانہ التماس کی کہ اے ابا جان، میری اس وقت صرف 3 گزارش ہیں اور میری وصیتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نخواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں پر لگ جاوے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا آپ کو نظر نہ آوے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا خون کا کپڑا پڑا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوط باندھے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل نے کہا کہ اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے پھر چھری پر زور لگایا لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو، شاید یہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ کٹ نہ سکا، چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق میں رہ گیا، غرضیکہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم سے کلام کیا کہ اے ابراہیم، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹو، اور آپ کو ایک دفعہ فرماتا اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جبرائیل کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں، بے شک یہی ہے سری آزمانا۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بہشت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل نے حضرت اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بہشت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور دنیا تک یہ سنت جاری ہے۔
اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم پر، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والوں کو، اور وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ فائدہ پس معلوم ہوا کہ وہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل کی تھی، اور سارا واقعہ اللہ کے راستے میں ذبح کا انہی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہود کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کو ذبح کیا گیا، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت اسحاق کی خوشخبری کے ساتھ حضرت یعقوب کی بھی خوشخبری ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے اولاد پھیلی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل میں نبی کثرت سے آتے رہے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے ملک عرب میں نبی آتے رہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس قربانی عظیمہ کے بدلے میں ایک دمبا ابلک و فربا اور تندرست جنت سے بھیجا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ اس دمبے کو حابیل نے بھی قربان کیا تھا۔ بعد اس کے 2000 برس خدا تعالیٰ نے اسے بہشت میں پال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض فدیہ بھیجا تھا کہ وہ نجات پاوے۔ پس حضرت ابراہیم نے اس دمبے کو بعوض اسماعیل کے ذبح کیا، اور اس کے چمڑے سے اس کے دسترخوان بنوا کر خلق اللہ کو اس پر کھانا کھلایا کرتے، اور اس کی پشم سے حضرت سائرہ خاتون نے ایک چادر بنوائی۔ حضرت ابراہیم نے اس چادر کو سکینہ کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تابوت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ حضور نے حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب کو عنایت فرمایا تاکہ اس کا خرقہ بنا کر پہنے، اور وہ خرقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زندگانی بھر رہا، اور وہ اس کو ہمیشہ پہنتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تکمیل ہو سکے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ و شوق عنایت فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے، اور پھر اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم پر خدا تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے کہ یہ خانہ کعبہ کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تو میرے حکم سے ایک ابر آئے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا، اور وہ جہاں پر ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہیں کعبے کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ بحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا۔ اسی اندازے سے جو حلقے کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈالی گئی، اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا۔ قولہ تعالی وَإِذَا بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَقَامَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ والقائمین والرکع السجود، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ، اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ اور دیگر سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص صرف اسی امت کو عنایت فرمائی گئی، اور یہ بھی ابراہیم کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گی۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ خداوند، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرمانبرداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہیرا، ابو قبیس اور کوہ صفا مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے جاتے تھے، اور اس کے تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے
فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہے کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر داہنی طرف کعبے کے رکھا تو اس میں نام ابو بکر صدیق کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا تو اس پتھر پر نام حضرت عمر بن خطاب کا ظاہر تھا۔ اسی طرح اور دو پتھر لگائے، ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے نام ظاہر ہوئے۔ غرض یہ کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک ان پانچوں حضرات سے سچی محبت نہ کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مندرجہ ذیل دعا فرمائی۔ قولہ تعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے، اے رب قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اور جب کہا ابراہیم نے، اے رب کہ اس شہر کو امن و امان والا اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے جو کوئی ان میں سے یقین لاوے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے، قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں میں، پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ بس ابراہیم خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ بعد میں جبرائیل نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر کا خدا کا بنایا۔ ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا کہ یا الہی، تو نے فرمایا کہ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر تو نے اس کی ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا، اے ابراہیم تو لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ اس خانہ کعبہ کے واسطے پیادے، اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر اگرچہ ان کی اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقے پر اس گھر کی طرف چلے آئے۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ حکم ہوا کہ تم بلند آواز سے پکار دو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں، یہاں تک کہ جو روحیں باپ کے صلب میں اور ماؤں کے رحم میں ہیں، سب کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا کہ اے لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا 2 بار یا زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی و مولائی۔ جب ابراہیم نے مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے اور نہ زراعت، غرض یہ کہ کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی، اے میرے رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ اے رب، ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دیتا ہے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ کریں۔ فائدہ: حضرت ابراہیم کا گھر ملک شام میں تھا۔ بعد میں تولد حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ اس جنگل میں لا کر، جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے، بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا اس وجہ سے، اور زیادہ جلد اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اسی کے نزدیک ایک زمین طائف تھی، اس زمین کو زرخیز و سرسبز شاداب کر دیا تاکہ بہتر ہے میوے
میوے وہاں پر ہوئے اور شہر مکہ مکرمہ میں وہاں سے پہنچے۔ بعد میں اس کے خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی جو کہ سنگ ریزے سے بھری تھی اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی اور اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے سب اس زمین کے گرد کعبے کے 7 دفعہ طواف کرتے رہے اور اسی جگہ سے کہ جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی لے جا کر اس کا نام طائف رکھا، اس واسطے کہ 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ اب ہر طرح کے میوہ جات طائف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا، آباد رہے گا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم نے مہمان سرائے بنائی اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم ایک عرصہ مدید تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمان برداری کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت پر بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم نے یہ سن کر اسرائیل سے کہا، تم میری ملاقات کو آئے ہو یا جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کاش میں ویسا ہی ہوتا، اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز 1 کوس تک جاتی، اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے تمنا کی، اے خداوند، تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اگر یہ چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہو۔ بس خدا کی درگاہ میں عرض کی، اور جب کہا کہ حضرت ابراہیم نے، اے رب دکھا دے مجھ کو کہ کیوں کر جلاتا ہے تو مردے کو؟ اللہ نے فرمایا، کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم نے گزارش کی، کہا حق ہے فرمانا تیرا، مگر اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کو۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، تم پکڑ لو 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر کے بلا لو، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر تم ان کو بلاؤ، وہ تمہاری آواز پر اپنے اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آوے گا اور وہ میرے حکم سے اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بحکمہ الہی حضرت خلیل اللہ جانور لائے، ایک ان میں طاؤس تھا، دوسرا مرغ اور تیسرا کوہ اور چوتھا ان میں ایک کبوتر تھا۔ ان کو انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے سے ہلایا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن ان سب کو ذبح کر ڈالا اور اس کی تقسیم اس طرح سے کی کہ ایک پہاڑ پر ان 4 جانوروں کے سر رکھے اور ایک پر پاؤں اور ایک پر دھر اور ایک پر ان کے تمام بالوں کو رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکڑا تو اس کا سر اٹھ کھڑا ہوا ہوا میں، پھر کچھ دیر بعد دھر اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، پھر آخر میں آ کر پر مل گئے، اور جب وہ اپنی پہلی اصلی حالت میں ہو گیا تو وہ دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اسی طرح 4 جانور باری باری سے درست ہوتے گئے اور اپنے اپنے اعزاز سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اٹھتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم 4 جانور پکڑ، مرغ، طاؤس، کوہ اور گدھ، بعض نے کبوتر کہا ہے، بس ان دونوں میں مورخین کا اختلاف ہے۔ سوال، اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جانوروں کو مرغ فرمایا اور دوسرے جانور کا ذکر نہیں کیا؟ مرغ ان جانوروں پر فضیلت رکھتا ہے اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے۔ مرغ ذبح کرنے کو اس وجہ سے کہا کہ شہوت میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں، ایسا ہی تو بھی اپنی
شہوت کو ترک کر، اور مور کو اس واسطے کہ اس کے برابر زیبا دنیا میں کوئی جانور نہیں، لہٰذا ایسا ہی تو بھی اپنی زینت کو اور آرائش کو دنیا کو چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر کوئی حریص دنیا میں نہیں، تو بھی ایسا ہی حرص دنیا کو چھوڑ دے، اور گدھ کو اس واسطے کہ اس کی عمر 500 برس سے زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن آخر کو موت ہے، لہٰذا تو بھی اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دے، اور یہ عارضی زندگی کی امید درازی عمر مت کیجیے، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ دنیا کے مشاغل سے بچتے رہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چاروں جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ کو ہاون دستے میں کوٹا، اور 4 گولیاں بنا کر 4 طرف ڈال دیں، اور چاروں جانوروں کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر بلایا کہ اے فلاں فلاں جانور، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ اور اپنی پہلی اصلی حالت پر ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم کی یہ آواز سن کر وہ گولیاں جو جانوروں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی تھیں، وہ اس طرح آ کر مل گئیں کہ کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کیا گیا ہے، اور ان کے اعضاء کو کوٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ کے حکم سے آ گئے، اور چاروں جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے اس میں منسلک ہو گئے، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن، اور مور کے سر میں مور کا بدن، اور کوے کے سر میں کوے کا بدن، اور گدھ کے سر میں گدھ کا بدن آ لگا، اور سب کے سب اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے اڑ گئے، اور وہ چاروں جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اسماعیل کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا جمیع مال و متاع بھی دے، تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کہا اس کو اس کے رب نے حکم بردار ہو، بولا میں حکم بردار ہوں اپنے رب العالمین کا۔ پس یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لوٹا دیا، اور حضرت ابراہیم اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر شریف 90 برس کی تھی، اور اس وقت تک حضرت سائرہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا، اس لیے بدگمان ہو کر صالح کو حضرت سائرہ خاتون کلاوہ زری پہنا کر بجائے فرزند کے اس کی پرورش کرنے لگی۔ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جوان نیک روح مسار غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آئے، سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم نے وعلیکم السلام دیا، اور یہ خیال کیا کہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم اپنے گھر لے گئے، اور آپ کے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر۔ پھر دیر نہ کی کہ اے آیا ایک گائے کا بچہ ملا ہوا، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا اے سائرہ، 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سائرہ بولیں کہ اے حضرت، میں اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی ہوں، اور اسے فرزند کے میں نے پالا ہے، اگر آپ فرمائے تو میں اس کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دوں۔ چنانچہ حضرت نے اسی وقت ذبح کیا، اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچے کیے بعدت کھانے لگے۔ حضرت سائرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگی اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں سے پوچھا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ہم کو اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ اچھا، آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کی کہ آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا کہ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں، اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔
حضرت جبرائیل نے باآواز بلند کہا، اے ابراہیم، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہم میں جبرائیل اور اسرافیل اور دردائیل اور اکوائیل اور کئی دیگر فرشتے شامل ہیں، اور ہم کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جاویں، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور بطور روزدار کے ہیں، اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بصورت انسان بھیجے گئے کہ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور جو بوجہ بھوک اور فاقہ کرنے سے پریشانی لاحق ہوئی ہے جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ہم کو حکم ہوا کہ شہرستان میں حضرت لوط کے یہاں جاویں، اور وہ بھی پیغمبر مرسل ہیں، ان کو وہاں کی بلا سے نجات دیویں گے، اور آپ کو ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں آپ کے یہاں ایک فرزند مبارک تولد ہوگا اور نام اس کا اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ اس وقت حضرت سائرہ خاتون کھڑی تھی، اس بات کے سنتے ہی ہنس پڑی۔ قولہ تعالی وامرتہ قائمۃ فضحکت وبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق ویعقوب، اور ان کی عورت کھڑی تھی اور یہ باتیں سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ تب حضرت سائرہ بولی، اے خرابی، کیا میں جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور خاوند بھی میرا بوڑھا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ فرشتے بولے، کیا تم تعجب کرتی ہو کہ اللہ کے حکم میں یہ خداوند قدوس کی حکمت اور مہر ہے، اور اسی کی تمام برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے تمام گھر پر۔ کہنے لگے، اے سائرہ خاتون، تم اللہ کے کارخانے قدرت میں تعجب مت کرو، اور ہم مزید خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر اور پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سائرہ خاتون نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ اس کے کیا آثار ہیں؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم نہیں کہ آج تم خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ کہنے لگے، یہ ہڈیاں بچھڑے کی جو کہ بڑی طباق میں رکھی، میں تم اس کی طرف منہ کر کے کہو کہ کم باذن اللہ، اسی وقت یہ بچڑا جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت ابراہیم کے گھر میں تھی، حضرت جبرائیل نے اپنا پر اس پر ملا، فی الفور وہ سوکھی ہوئی درخت کی شاخ سبز ہو گئی اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں اور میوہ پھلا اور پھر پختہ ہوا۔ تب حضرت سائرہ کو دیا، اسے انہوں نے کہا، اس کو کھا۔ بعد میں حضرت سائرہ خاتون حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم نے خداوند قدوس کی قدرت کاملہ دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی لکڑی سبز ہو گئی اور اس کے میوے پھلے اور تم نے اس کو کھا بھی لیا، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک فرزند ارجمند نیک صالح اور پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے، اور رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کا چرچا 4 دانگ عالم میں تسلیم کیا جائے تاکہ مخلوق خدا اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکے اور دنیا کے معبود ان کے باطل سے منہ موڑ لیں۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے یہ جانا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ نے ان کو 4 پرندے لانے کو کہا اور ان 4 پرندوں کو کوٹ کر پہاڑوں کے ارد گرد پھینک دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آپ نے ان کو بلایا تو وہ سب صحیح سلامت آپ کے پاس اٹھتے ہوئے آ گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی تعریف کی، اور پھر تیسرے روز اور تیسرا ہم لوگوں نے اس میں یہ جانا کہ کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی صورت میں اور اپنے ساتھ دوسرے فرشتوں کو لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کھانا کھاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سائرہ خاتون کو اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ویڈیو کو پسند آنے پہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔